Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے اور اس کا علاج۔ اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم کے اندر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگرچہ تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے، اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا، عزت و سربلندی نے ہمارے قدم چھوئے، اور جب ہمارا رشتہ اللہ اس کے دین سے ڈگمگایا تو عزت و سربلندی کے آسمان سے زیر اور تباہی و بربادی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کا مثال پیش کرتی ہے کہ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی وہ صرف اسی بنیاد کی وجہ سے ہوئی، اسی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر
کامیابی حاصل ہوتی تو کفار مکہ کو کامیابی حاصل ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تعداد میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ بڑے ہوئے تھے، تقریباً 1000 تھے، اور ان کی سواری 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، اور ہر کسی کے پاس تلوار، نیزے، خنجر، غرض یہ کہ جنگ کے اندر جتنے بھی لڑائی کے لیے سامان ہوا کرتے ہیں، سارے کی ساری چیزیں کفار مکہ کے پاس موجود تھیں۔ اس سے بھی بڑھ کر کفار مکہ کا بڑا بڑا سردار، تجربے کار، عقل مند ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، امیہ بن خلف وغیرہ، اتنے بڑے بڑے کفار مکہ کا سردار اس کے پاس موجود تھا، اور ادھر بیچارے مسلمان تعداد میں صرف 313، سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، ایک پر 2 3 4 صحابی سوار ہیں۔ لڑائی کے ہتھیار، کسی کے پاس تلوار ہے تو تیر نہیں، تیر ہے تو خنجر نہیں، کسی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف لاٹھی اور ڈنڈے لے کر میدان جنگ میں کود پڑے، نکل پڑے، پیدل ہی سفر بہت سارے سفر کر رہے۔ جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں صحابہ کرام کو کیا دیکھتے کہ کفار مکہ بلند و بالا مقام پر خیمہ زد ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے، دوسری چیزوں کی بھی فراوانی ہے، لیکن بیچارے مسلمانوں کو ریگستان کی ریتیلی زمین اور پست زمین میں خیمہ زد ہونا پڑا، ایسی جگہ پر جہاں اگر کسی کو پانی پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی تک نہ ملے۔ لیکن میرے بھائی، جب جنگ شروع ہوتا ہے، جب جنگ بدر کی لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں، اور ابو جہل جو اپنے آپ کو سب سے بڑا پاورفل عقل مند انسان اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ کسی بڑے صحابی کے ہاتھوں نہیں مارے جاتے، کسی جوان مرد اور بہادر صحابی کے ہاتھوں ان کو جہنم رسید نہیں کیا جاتا، بلکہ 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ معاذ اور معوذ کے ذریعے ابو جہل کو اس دنیا سے ختم کیا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود ان کے دھڑ کو، سر کو ان کے بدن سے جدا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جانتے ہو یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے شہر میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر لیا تھا، لیکن آج وہی عبداللہ بن مسعود اس بدبخت کا سر اس کے بدن سے جدا کر رہا ہے۔ امیہ بن خلف جو ابو جہل کے بعد سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا، جب وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ساتھی تہہ تیرے ہو رہے، ان کی شکست ہو رہی، وہ گھبرا کر بھاگتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے بھاگتے، ان کا پیچھا کرنے۔ جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا تو بلال حبشی گھبرا کر اپنے سواری سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ کر معافی مانگنے لگتا ہے، امن چاہتا ہے مجھے معاف کر دو، لیکن بلال حبشی اپنی تلوار سے اس کے پیٹ کے نیچے اپنی تلوار رکھ کر چلا کر اس کو بھی جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ یہ جانتے ہو یہ امیہ بن خلف کون ہے اور بلال حبشی کون ہے؟ یہ وہی ہے جو بلال حبشی امیہ بن خلف کا غلام تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، بدبخت نے ابو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رات میں زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا تھا، اور دن کو گرم ریتیلی زمین پر ان کو لٹایا جاتا تھا، ان کے بدن پر گرم گرم بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیا کرتے تھے تاکہ یہ ہل نہ سکے۔ کبھی ابو جہل ان کو مارتے تھے، کبھی امیہ بن خلف مارتا تھا، کبھی دوسروں کا نمبر آتا تھا، ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر
مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا بلال حبشی کو، لیکن آج وہی بلال حبشی اپنے آقا کو، اپنے مالک کو قتل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کون سی ایسی طاقت تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا تھا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگرچہ تم سچے اور پکے مومن بنے رہے۔ میرے بھائیوں، کفار مکہ جنگ بدر کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی قتل کیے جا رہے، ہماری شکست ہو رہی، ہم ہار رہے، تو بھاگنا شروع کر دیتے۔ 70 قتل کیے جاتے ہیں، 70 مقتول ہوتے ہیں اور 70 گرفتار ہوتے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ بھلا نہیں سکتی، تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن آج افسوس افسوس، جس طرف دیکھیے، جہاں دیکھیے، مسلمان ظلم و بربریت کے اور طوفان کے اندھیرے میں اور طوفانوں میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو کو آج پامال کیا جا رہا، مسلمان آج غلامانہ زندگی بسر کر رہے۔ میرے بھائیوں، کہ آپ اور ہم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ اسی اندلس کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی طاقت ایک زمانے میں تھی، ان کی حکومت کا لوہا مانا جاتا تھا۔ اسی اندلس کے اندر مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت کیے ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی شان و شوکت کا ڈنکا بجایا جا سکتا تھا۔ لیکن آج اسی اندلس کے اندر ایک بھی مسلمان کہنے والا موجود نہیں ہے، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود آپ کو نظر نہیں ملے گا۔ جب ان کے اوپر اللہ کا ڈنڈا برسا، جب میرا اللہ کا عذاب اس کے اوپر آیا، کتنے مسلمانوں کو زندہ زمین کے اندر کاٹ دیا گیا، کتنے مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، کتنے مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، اور کتنے مسلمان تقریباً 1000 سے اوپر کتابوں میں اتنے مسلمان ایمان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم ملک برما کو بھی جانتے ہوں گے؟ اس کے اندر کیا ہوا؟ وہاں بھی مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت موجود تھی ملک برما کے اندر، لیکن وہاں بھی مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، مسلمانوں کو کاٹا گیا، مسلمانوں کو بھگایا گیا، مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، مسلمان بچوں کو اس کی ماں سے جدا کیا گیا، وہاں کے علماء کرام کو ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا، علماء کرام کو زندہ جلایا گیا۔ اے بھائیو، تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسرے ملک کی بات چھوڑیے، ادر کنٹری کی بات چھوڑیے، صرف اپنے ہندوستان کی تو بات دیکھیے۔ آج اسی ہندوستان کے اندر ہمارے اوپر کون سا ایسا ظلم ہے جو ہم برداشت نہیں کر رہے، کون سا ایسا ستم ہے جو ہم نہیں سہ رہے؟ کیا اس ملک کے اندر ہم سکون و اطمینان سے جی رہے؟ کیا آپ کو گجرات کے حالات معلوم نہیں؟ کتنے علماء کرام کو جلایا گیا ہے، کتنے مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزتیں ان کے باپ کے سامنے، ان کے بھائی کے سامنے لوٹی گئی، کتنے بچوں کو یتیم کیا گیا۔ کہ آپ آسام کے حالات سے واقف نہیں؟ آسام کے اندر کیا نہیں ہوا؟ کتنے مسلمانوں کو بھگایا گیا، اور آج شاید آپ کو غفلت میں پڑے ہوئے معلوم نہیں ہے۔ آج کی خبر ہے، بہت سارے مسلمان ماں بہنوں بیٹوں کو گاڑی میں بھر بھر کے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جا رہا آسام کے اندر، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو ہمارے اوپر مصیبت آئے گی تب ہم کو نظر آئے گا۔ میرے بھائیو، اس ملک کے اندر ہمارے خلاف کیا نہیں سازشیں ہو رہی؟ کہیں ہمیں ملک سے بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں ہمیں مارا جا رہا، کہیں ہمیں کاٹا جاتا ہے، کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے،
گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ اجتماع سوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ آپ پڑھیے، دنیا کے حالات دیکھیے، آج آپ کی کیسی حالت دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ پوری کی پوری دنیا وحشت و بربریت کے آپ کے لیے آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ پوری دنیا کی ہر چیز مسلمانوں کو سونپی گئی تھی۔ جس طرف مسلمان چلتے تھے پھیلتے چلے جاتے تھے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے حائل نہیں ہوتی تھی، رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ آج پوری امت مسلمہ سسک رہی ہے اور پکار رہی ہے کہ میرے مولا کیا ہمارے لیے خالد بن ولید نہیں آئیں گے، جنہوں نے عراق و شام کو فتح کر ڈالا تھا؟ اے میرے اللہ، کیا ہمارے لیے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوں گے، جنہوں نے سومناتھ کے پادریوں کو سبق سکھایا تھا؟ اے میرے مولا، کیا مولانا قاسم نانوتوی اس دنیا میں اب نہیں آئیں گے، جنہوں نے انگریز بدبختوں کے نیندیں حرام کر دیے تھے؟ اے میرے مولا، کیا ہمارے لیے فاطمہ بن زیاد، ابو موسیٰ بن نصیر نہیں آئیں گے، جنہوں نے اسپین کی فتح کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا؟ اے میرے اللہ، کیا ہمارے لیے صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے، جنہوں نے بیت المقدس کی گود کو سجدوں کے لیے خالی کرایا تھا؟ کہاں میرے بھائیوں، آ سکتے ہیں، صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اگر ہمارے دل میں مسلمانوں کا درد آ گیا، اگر ہمارے دل میں قرآن کریم کی اہمیت آ گئی، اگر ہمارے دل میں اللہ کے نبی کے سنت کا جو آج ہم جنازہ نکال رہے اس کی اہمیت آ گئی، صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنی ایک چپا زمین کے لیے لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے آقا سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن ہم سے بیت المقدس چھن گئی، بابری مسجد چھن گئی، مسلمانوں کی عزت و آبرو چھن گئی۔ روزانہ مسلمانوں کو کہیں دیکھو مارا جاتا ہے، مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، ساری کی ساری چیزیں ہم سے چھن گئی، لیکن کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو میدان میں آ کے اللہ کے راستے میں نکل کے کہہ سکے یا اللہ میں اس امت کا صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے تیار ہوں، اے میرے مولا میں ساری کی ساری چیزیں قربان کر کے اس امت کا مولانا قاسم نانوتوی بننے کے لیے تیار ہوں، اے میرے مولا میں خالد بن ولید بننے کے لیے تیار ہوں، محمد بن قاسم بننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنی ماں اور بہنوں کو ننگی کر کے بازاروں میں پھرانے سے صلاح الدین ایوبی نہیں بنا کرتا، اپنی ماں اور بہنوں کو ٹی وی دکھانے سے محمد بن قاسم نہیں بنا کرتا، اپنی ماں اور بہنوں کو بے غیرتی کا سبق دینے سے مولانا قاسم نانوتوی نہیں بنا کر سکتا۔ ہاں، صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائیں گے اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا، اگر ہم بھی لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے نبی کے دین کی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں گے، تب میرے بھائیوں صلاح الدین ایوبی میں پیدا ہو جائیں گے۔ ہی تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک زمانہ آئے گا آپ کا کوئی امام دنیا میں لینے والا نہیں رہے گا۔ اندلس کے اندر دیکھیے آج مسلمانوں کا کیا حال ہے بھائیوں، لیکن اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن افسوس آج ہم نے قدر نہیں کی، آج ہم نے اس کو پسے پوچھ ڈال دیا، ہم اصل مقصد کو چھوڑ دیے۔ میرے بھائیو، خدا را اگر اسی طریقے سے ہم غفلت میں سوئے رہے، اسی طریقے سے ہم اگر اللہ کے باغی بنے رہے، اسی طریقے سے اگر ہم اپنے نبی کے سنت کا جنازہ نکالتے رہے، تو وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ کے اوپر بھی اللہ کا ڈنڈا برسے گا، آپ کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ شکر مناؤ تم زندہ ہو، کب کا میرا اللہ اس دنیا کو آپ کو ختم کر کے پاک کر دیا ہوگا،
میرے نبی کی دعائیں ہیں. میرے نبی نے دعا مانگا تھا کہ میرے مولا چند دعا مانگے تھے. میرے نبی نے دعا مانگے تھے کہ میرے مولا میری امت کو اس دنیا سے کبھی ختم نہ کرنا. جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم جب گناہ کیے اپنا عذاب بھیج کر دنیا ہی ختم کر دیے. لوط علیہ السلام کی قوم اللہ آپ کا باغی بنا تو آپ نے اپنا عذاب بھیج کر دنیا ہی ختم کر دیا. میرے مولا میری امت میں ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ پوری دنیا یہ ختم ہو جائے. شکر مناؤ آج ہم لوگ اور آپ لوگ جو نماز چھوڑ کے اللہ کو للکارتے ہیں, اللہ کے باغی بن کے کہتے ہیں کہ کب سے نمازی بنیں گے, میرا اللہ کیا کر لے گا, کل سے دیکھیں گے. شکر مناؤ آپ پر میرا اللہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا. یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, میرے نبی کی آنکھ کے پیچھے آنسو ہیں, میرے نبی کی آنکھ ہے, میرے نبی کی دعا ہے جو آپ بچے ہوئے ہیں. آپ لوگ اے بھائی خدا را کچھ تو حالات کا جائزہ لے کر اپنے اوپر رحم کرو. آج ہمارے اوپر اتنے برے حالات کیوں رہے؟ آج ہم صرف نام کا مسلمان بن چکے ہیں, صرف اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں. اسلام کے اصولوں کو توڑ کر, اسلام کے قوانین سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے شریعت کے سے روگردانی کر لی, ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا. نماز ہم نہیں پڑھتے, روزہ رمضان المبارک کے اندر روزہ ہم نہیں رکھتے, قارون کی طرف مال اکٹھا کر کر کے ہم رکھتے ہیں. شراب نوشی ہمارا شیوا بن چکا ہے. جوا بازی, آتش بازی ہم اپنے اندر داخل کر لیے. حرام ہم کھاتے ہیں, سود کا لین دین ہم کرتے ہیں. اتحاد اتفاق جیسی دولت ہم میں نہیں ہے. اخوت و خودداری سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. اسلام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں, اسلام کا کوئی شیوا ہمارے اندر نہیں ہے. جب ہمارا یہ حالت آئے گی, ہماری یہ حالت ہوگی تو میرا اللہ کا آپ کا عذاب نہیں آئے گا اور کیا ہوگا؟ خدا را میرے بھائیوں, اگر آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا, دعائیں مانگنی ہوگی, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنی ہوگی. صحابہ کرام اور علماء کرام ولی اللہ کے نقش قدم پر آپ کو چلنا ہوگا. جن کی آنکھوں کی بصیرت اور جن کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی تصویر عبادت تھی, اور جن کی آنکھوں میں چلتی ہوئی, جن کی آنکھوں میں, جن کے ہونٹوں پر گنگناتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت تھی, اور جن کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا ہوا رہتا تھا, ان کے نقش قدم پر میرے بھائیو ہم سب کو آنا ہوگا. نماز جو مسلمانوں کا سب سے اہم رکن ہے, جس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جب دل کرتا ہے نماز پڑھ لیتے, جب نہیں کرتا چھوڑ دیتے. بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو اپنا ٹائم بنا لیے, ہم صرف عشاء کی نماز میں آئیں گے. بعض ایسے مسلمان ہیں جو صرف فجر کی نماز میں آتے ہیں. میرے بھائیوں کچھ تو شرم کرو. ایک ساتھی فرما رہے تھے, کارگزاری سنا رہے تھے, ایک جماعت کے ساتھی ادر کنٹری میں ان کا جانا ہوا, اردن کے علاقے میں. چند دن وہاں پہ ان کی جماعت تھی. جب وہ صبح میں گشت کرنے جاتے تھے تو یہودی مسلمانوں کے پاس ہجوم لگا کر اکٹھا ہو کر مسلمانوں سے گفتگو کیا کرتے تھے. اس جماعت والے کو سمجھ میں نہیں آتا آخرکار یہ روزانہ مسلمانوں سے کیا صبح صبح باتیں کرتے ہیں. آخرکار جماعت کے امیر صاحب مسلمانوں سے پوچھتے میرے بھائی یہ یہودی جو بارڈر کے اس طرف ہے آپ سے روزانہ آ کے کیا پوچھتے ہیں, ذرا ہمیں بھی بتاؤ. تو مسلمان کہتا ہے میرے بھائی یہ یہودی روزانہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں مجھے صرف ذرا یہ بتاؤ تمہاری جو نماز
فجر کے اندر جو نمازی تھے وہ کتنے تھے؟ جتنے نمازی جمعے کے اندر تھے اتنے کیا فجر میں تھے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں. تو پھر وہ جماعت کا امیر صاحب کہتے ہیں وہ یہودی ایسے کیوں پوچھتا ہے؟ وہ مسلمان کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں معلوم. تو سارے مل کے یہودیوں کے پاس جاتے ہیں, میرے بھائی تم ایسا کیوں پوچھتے ہو, ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح. وہ کہتا ہے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جتنی تعداد مسلمانوں کی جمعے کی نماز میں ہوتی ہے اگر اتنی ہی تعداد فجر کی نمازوں میں روزانہ ہو جائے خدا کی قسم یہودیوں کا دنیا سے صفایا ہو جائے گا. میرے بھائیو ذرا دیکھو تو صحیح, سوچو تو صحیح, آج غیر قوم اپنی کتابوں میں ہماری اہمیت پڑھ کر وہ صحیح راستے پر آ رہے لیکن مسلمان صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں. اتنے سارے مذاہب مسلمانوں کے ہوتے ہیں, نیوز میں دیکھتے صرف افسوس کرتے, یہ نہیں سوچتے کس وجہ سے ہو رہا, کیا یہ ہمارے گناہوں کی نحوست تو نہیں ہے, کیا میرا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے, اس وجہ سے ہمارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آن پڑی ہیں. لیکن ہم نہیں سوچتے, دوسروں کو گالی گلوچ کرتے ہیں, حکومت ایسی ہے, حکومت نے یہ کر دیا. بھائی جب ہم اپنے اللہ کو پکڑ لیں گے, اللہ کو رجوع کر لیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت میرے بھائی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی روم و فارس سب سے زیادہ پاورفل تھا اس وقت حکومت میں, جس طریقے سے آج امریکہ ہے. لیکن جب وہ اللہ کو راضی کیے تو روم و فارس صحابہ کرام کے گھٹنوں کے بل صحابہ کرام کے آگے آگے جھک گئے اور صحابہ کرام نے روم و فارس کو فتح کر لیا. خدا را میرے بھائی نمازوں کی پابندی کریں, صرف نام کا مسلمان نہ بنے, اپنے صحابہ کرام کے قربانیوں کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں, اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کریں. خدا را میرے بھائیو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں, اپنے نبی کے دین کو مضبوطی سے ہم پکڑیں اور خاص طور سے نمازوں کی پابندی کریں, نمازوں کی پابندی کریں. میرے بھائی اگر ہم نماز کی پابندی کر لیں گے ساری مصیبتوں کا حل اسی نماز میں ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب متفق ہو کر ایک جٹ ہو کر جو آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں اس کو ختم کریں گے, اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو ہم سنت پڑھے سنت